Bundan dolayı. ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ڈاکٹر عارف علوی کا یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر کے موقع پر پیغام. ہائی کورٹ. یوم دفاع پاکستان ہمیں افواج پاکستان اور قوم کے اس جذبے اور بہادری کی یاد دلاتا ہے جس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے 55 سال قبل آج کے دن دشمن کے ناپاک عزام کو خاک میں ملا دیا تھا. اس دن ہماری بری، بحری اور فضائی افواج نے مثالی جرأت مندانہ اور پیشہ ورانہ مہارت سے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی. آزمائش کے ان لمحات میں نہ صرف افواج پاکستان بہادری سے لڑی بلکہ قوم کا ہر فرد اور ہر طبقہ وطن کا محافظ بن گیا تھا. آج کے دن پوری قوم شہدائے وطن کو سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کے جذبہ استقلال کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے وطن کی حفاظت اور سلامتی کی خاطر اپنے پیاروں کی قربانی دی. جذبہ ستمبر 1965 ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے اور میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بدولت ہم بہت سے امتحانوں میں سرخرو ہوئے ہیں. الحمدللہ ہماری افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، جنگی تیاری اور سب سے بڑھ کر جذبہ ایمانی نے آج پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ دفاعی میدان میں ہم خود انحصاری کی منزل حاصل کر چکے ہیں. ہماری افواج سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ملک کے اندرونی استحکام، تعمیر و ترقی میں بھی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. ہم نے خطے کے امن اور سلامتی کے لیے بھی مثبت اور سنجیدہ کوششیں کی ہیں مگر بدقسمتی سے ہمارے ازلی دشمن آج بھی ہمارے خلاف جارحانہ عزائم رکھتا ہے. وہ ہماری اندرونی استحکام کو نقصان پہنچانے کی خفیہ سازشوں میں بھی ملوث ہے. اس کا یہ جارحانہ رویہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تاہم ہماری پالیسی اٹل اور واضح ہے. ہم اپنے دفاع اور سلامتی پر ہرگز سمجھوتہ نہیں کریں گے اور دشمن کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. آج ہم اپنے اس عہد کی بھی تجدید کرتے ہوئے کہ ہم کشمیریوں کی اصولی حمایت جاری رکھیں گے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کی حق خود اداریت کے حصول تک ان کا ساتھ دیتے رہیں گے. امتحانات اور آزمائشوں میں حوصلے اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرنے والی اقوام مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں. ہم نے بیرونی جارحیت کو شکست دی، دہشت گردی اور انتہا پسندی پر کامیابی سے قابو پایا اور اب ہم معاشی خوشحالی کی راہ پر گامزن ہیں. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر مادر وطن پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے عظیم ہیروز کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. آئیے آج کے دن ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنے دلوں میں جذبہ ستمبر بیدار رکھتے ہوئے اپنے وطن کی سلامتی، تحفظ اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آئی اینڈ کو. پاکستان 6 ستمبر کے موقع پر پیغام. ہائی کورٹ. پاکستان کی تابناک تاریخ میں 6 ستمبر کا دن ہماری بہادر مسلح افراد کی جرأت، عزم صمیم اور اظہار قربانی کے بے مثال جذبے کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے. 55 سال قبل اس دن ہمارے پاک فوج کے افسران، سپاہیوں، بحریہ کے جوانوں اور فضائیہ کے شاہینوں نے غیور پاکستانی قوم کے شانہ بہ شانہ دنیا پر ثابت کیا کہ وہ ہر قیمت پر مادر وطن کے چپے چپے کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. قوم اور مسلح افواج نے ثابت کیا کہ حجم اہمیت نہیں رکھتا بلکہ یہ وہ جذبہ، ولولہ اور جرأت اور بہادری ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. بھارت نے 370 اور 35A کی شکوں کو ختم کر کے نہ صرف اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ بے گناہ کشمیریوں پر دہشت اور خوف کا راج مسلط رکھا ہے.
भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जारहाना तर्ज अमल का मुजाहरा कर रहा है और इन इश्ताल अंगेजियों का मकसद दुनिया की तवज्जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में बाहरित मजालिम से हटाना है। पाकिस्तान अमल का अलमबरदार है, लेकिन इसे हमारी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। दुनिया को इदराक करना चाहिए कि हम अमन की ख्वाहिश जनूबी एशिया के अवाम की इक़्तिसादी बहबूद और खुशहाली के लिए है। हमें अमन की खातिर और आइंदा नस्लों के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमारी पुरअज़म कौम और पाकिस्तान की बहादुर मसल्लह अफवाज ने बारहा ये साबित किया है कि मुल्क की दफ़ा की भरपूर सलाहियत रखती है और किसी भी किस्म की सूरत हाल से निबर आज़मा होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 6 सितंबर के मौके पर आइए हम सब अपने शहदा और गाजियों को सलाम पेश करने के साथ साथ इस अज़म की तजदीद करते हैं कि इसी जज्बे अज़्मो इस्तक़लाल, बेमिसाल जुर्रत और नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बे के साथ पाकिस्तान के दिफा, इसकी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जिसका मुज़ाहरा 1965 की जंग के शहदा और गाजियों ने किया था। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आई अनकोट। Lady wives, guests. The Defence Day of Pakistan, 6th September, holds a significant place in the history of our country. For it was on this day in 1965 when our valiant armed forces and the entire nation stood united to thwart the nefarious designs of the adversary, which had dared to cast an evil eye on the territorial integrity and sovereignty of our beloved homeland. Defence Day of Pakistan is a day when we pay homage to our Shuhada and our Ghazis, who stood steadfast in the face of heavy odds to defeat an adversary that enjoyed overwhelming numerical and technological advantage. It is a day which marks the resolute will and determination of the armed forces and the people of our country to ensure an impregnable defense and a strong and prosperous Pakistan. Over the many years, Pakistan is confronted with terrorism and sub-conventional warfare. With the blessings of Allah Almighty and the prayers of the nation, armed forces and other law enforcement agencies of Pakistan, through untiring efforts and sacrifices of these agencies and our armed forces, we have brought the situation under control and the writ of the state has been well established. Today it becomes even more important for all Pakistanis to imbibe in themselves the spirit of 1965, which is the need of the hour. While Pakistan is alhamdulillah on the road to stability and progress and prosperity and has an impregnable defense, our nation is still facing multi-dimensional and multi-directional threats. Let us therefore pledge ourselves to uphold the dignity, honor and sovereignty of Pakistan at all costs. We need to draw strength from our faith in the Almighty Allah and reinvigorate and rededicate ourselves to make Pakistan a truly dynamic, prosperous and democratic welfare state where every citizen can live in peace and in harmony. May Allah Almighty be our protector and guide. Ameen. Pakistan Armed Forces Zindabad, Pakistan Paindabad.